خدیجہ حواس باختہ ہو گئے اور گڑیا کو زور سے زمین پہ پھینک دیا اور کمرے سے نکل کے بھاگنے لگیں۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ دونوں بے ہوش ہو گئیں۔ آمنہ اور خدیجہ کے امی ابو جب گھر پہ آئے تو دونوں بچیوں کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو دونوں روتے ہوئے اٹھیں۔ لیکن آمنہ اور خدیجہ امی ابو کو نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آمنہ اور خدیجہ ہوش سنبھالنے کے بعد جب اپنے کمرے میں گئیں تو گڑیا موجود نہیں تھی۔ انہوں نے سارا گھر دیکھ لیا، گڑیا کہیں پر بھی نہیں تھی۔ یہ بات پریشان کن تھی۔ خدیجہ نے کہا، آمنہ، وہ گڑیا کہاں گئی؟ کل تو یہیں رکھی تھی نا ہم نے؟ ہمیں وہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ آمنہ نے کہا، خدیجہ، اب ہم کیا کریں گے؟ امی ابو کو بتا دے کیا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، امی ابو کو مت بتانا، وہ بہت ڈانٹیں گے ہمیں۔ آمنہ اور خدیجہ رات بھر اسی الجھن میں تھی کہ وہ امی ابو کو یہ سب باتیں بتائیں کہ نہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی اور دونوں بہنیں نیند کے آغوش میں تھیں کہ اچانک خدیجہ کو محسوس ہوا کوئی بھاری سی چیز اس کے اوپر ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ گڑیا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ خدیجہ خوف کے عالم میں زور زور سے چلانے لگی، امی، امی، خدیجہ کی آوازیں سن کے اس کے امی ابو بھاگتے ہوئے کمرے میں آ گئے اور جب بچوں سے پوچھا کیا ہوا ہے تو خدیجہ کو لگا کہ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور اسے سب بتا دینا چاہیے۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سب سن کر خدیجہ اور آمنہ کے امی ابو سکتے کی حالت میں آ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خدیجہ اور آمنہ کے ابو نے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے گڑیا کو اٹھایا اور باہر جا کے دور پھینک آئے۔ لیکن جب وہ گڑیا کو باہر پھینک کے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے کہ گڑیا سائڈ ٹیبل پہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آمنہ اور خدیجہ کو ان کے ابو نے اس کمرے سے نکالا اور اس کمرے کو تالا لگا دیا اور انہیں اپنے ساتھ سلا لیا۔ اگلے دن خدیجہ اور آمنہ کے ابو نے کمرے کا تالا کھولا، وہاں سے گڑیا کو اٹھایا اور قبرستان لے گئے۔ وہاں پہ ایک قبر کھودی اور گڑیا کو اس کے اندر پھینکنے ہی والے تھے کہ گڑیا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولنے لگی، مجھے تم نہیں مار سکتے، مجھے نہیں مار سکتے، میں 400 سال پہلے ہی مر چکی ہوں، اب تو میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی ہوں۔ یہ سب سن کے خدیجہ اور آمنہ کے ابو کی حالت خراب ہو گئی اور انہوں نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کسی طرح اسے قبر کے اندر پھینکا اور اسے آگ لگا دی۔ گڑیا کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن جب تک وہ خاک سر نہیں ہو گئی تب تک آمنہ اور خدیجہ کے ابو وہیں کھڑے رہے اور مستقل سورہ جن پڑھتے رہے۔ پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ شبنم کا جسم خاک سر ہو چکا تھا اور اب اس پہ مٹی ڈال دی تھی اور اب وہ گھر جا رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب وہ چیز ان کا پیچھا نہیں کر سکتی، اس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے فانی کر دیا ہے۔